بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواہ مسلم. محترم دوستو، بزرگوں، ہر چیز کی ایک ظاہری حقیقت ہوتی ہے اور ایک باطنی. ایک دنیاوی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اخروی. دنیاوی حقیقت تو عام طور پر انسان عام چیزوں کی جانتے ہیں، لیکن اس کی آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی اخروی حقیقت امت کو بتلائی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اخروی حقیقت اللہ کے رسول نے امت کو بتلائی ہے، تاکہ انسان، دنیا میں آنے والا انسان، اس پر اخروی اعتبار سے غور کرے. مثال کے طور پر اگر ہم سے بھی پوچھا جائے کہ پہلوان کون ہے، تو ہم یہی جواب دیں گے: جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے. سب کو پچھاڑے، وہ سب کو پچھاڑے، لیکن اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، اس کو کوئی ہرا نہ سکے، وہ پہلوان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی سوال کیا: ما تعدون السرعۃ فیکم؟ پہلوان تم کس کو شمار کرتے ہو؟ تو ہم جیسے اس کی ظاہری حقیقت سے واقف ہیں، دنیا کے اعتبار سے پہلوان کس کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. صحابہ بھی جانتے تھے، اس لیے صحابہ نے بھی یہ جواب دیا: لا یسرعہ الناس. پہلوان وہ ہے جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکے، وہ سب کو پچھاڑ دے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اپنے صحابہ کو دنیاوی حقیقت سے اخروی حقیقت کی طرف لے جانا چاہتے تھے، تاکہ وہ آخرت کے اعتبار سے اس چیز کی حقیقت کو جان کر اس کی تیاری کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا: نہ، یہ پہلوان نہیں. پہلوان کون؟ الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان آدمی وہ جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اپنے غصے پر عمل نہ کرے، اس کو پی جائے. بہت غصہ آیا، کسی کی بات پہ غصہ آیا، کسی کی تھپڑ پہ غصہ آیا، تو جس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے وار کیا، اس نے کوئی بات کہہ دی، جس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس پر وار کیا، تو وہ پہلوان نہیں ہے.
ایسے غصے کے وقت میں آدمی اپنے نفس پر قابو پا لے اور اپنے نفس کو ہار دے اس کو ہرا دے، تو یہ پہلوان ہے۔ حقیقت سمجھائی کہ پہلوان حقیقت میں آخرت کے اعتبار سے اگر اونچا درجہ رکھنا چاہتا ہے کوئی آدمی تو یہ پہلوانی اپنے اندر پیدا کرے، اس لیے کہ ظاہر میں جسم کو بڑھانا، جسم کو موٹا کرنا، تازہ کرنا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آدمی اپنی شہوات کو پورا کر کے یہ سب کر سکتا ہے، حقیقت میں تیاری تو آخرت کی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے پہلوانی چاہیے، تو پہلوانی وہ ہے اپنے غصے کے وقت میں اپنے نفس کو ہرا دے، اس کی چاہت پہ عمل نہ کرے، وہ ہے حقیقت میں پہلوان۔ تو دیکھا اس مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ پہلوان کس کو کہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کا دماغ دوڑا دیا، ان کو متوجہ کر دیا آخرت کی طرف کہ ہمیں تو اس پہلوان کی ضرورت ہے جو آخرت کے اعتبار سے پہلوان ہو، ایسے پہلوان کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ما تعدون الرقوب فینکم، تم اپنے درمیان بانجھ کس کو کہتے ہو؟ بانجھ، بانجھ عورت، بانجھ مرد، کس کو کہتے ہو؟ تو جیسے ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ عورت بانجھ ہے، یہ مرد بانجھ ہے، کیا مطلب اس کا؟ ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہی جواب دیں گے، وانجھیو سے وانجھیو، یعنی اس کے پیچھے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کے یہاں کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اولاد کی بچہ بچیاں جو بھی ہو کسی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، وہ بانجھ ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بانجھ کی حقیقت کیا تھی کہ جس کے یہاں کوئی بچہ بچی پیدا نہ ہوئی ہو۔ تو جیسا ہم جواب دے سکتے ہیں ایسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی جواب دیا، من لا یولد لہ، جس کے یہاں کوئی بچہ نہ ہو، بچی نہ ہو، جس کے یہاں کوئی ڈیلیوری نہ ہوئی ہو، وہ بانجھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخرت کے اعتبار سے بانجھ کس کو کہتے ہیں وہ حقیقت بتلائی کہ دنیاوی حقیقت تو تم جانتے ہو، لیکن صحیح معنی میں بانجھ کہلانے کا حقدار کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی بانجھ کہلانے کا حقیقت میں حقدار ہے کہ جس کے یہاں بچے ہو اور ان بچوں میں سے کسی بچے کو اس نے اپنے آگے آخرت میں نہ بھیجا ہو، یہ بانجھ ہے۔ یعنی اولاد ہے اس کے یہاں، جتنی اولاد پیدا ہوئی وہ باپ کی موت تک زندہ ہے، باپ سے پہلے کوئی بھی اولاد آگے نہیں گئی ہے، کسی بچے کی وفات باپ سے پہلے نہیں، جس نے آخرت میں اپنے سے پہلے اپنا بچہ نہ بھیجا ہو وہ بانجھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کا بچہ، بیٹا، بیٹی اس کی زندگی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ نے اس کی فضیلت سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اس صبر کے بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو جس نے نہیں بھیجا، اس سے پہلے اس کا بچہ دنیا سے نہیں گیا، اس کی زندگی میں نہیں گیا، اس آدمی کو بانجھ کہا۔ یعنی جو آدمی دنیا میں اپنی اولاد نہیں پاتا ہے وہ بانجھ نہیں، جو آدمی آخرت میں اولاد کو نہیں پاتا ہے وہ بانجھ ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے یہ تمنا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے دنیا سے تو چلا جائے۔ عجیب ہے، بہت بڑی بات ہے یہ
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، عادل بادشاہ، انصاف والے بادشاہ ہے، انصاف والے بادشاہ، یعنی گویا 4 خلیفہ کے بعد اگر کسی کا نام انصاف کے اعتبار سے لیا جاتا ہے تو وہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جن کا نام عبد الملک تھا، بہت زیادہ صلاحیت کا مالک تھا، بہت زیادہ نیک تھا، بلکہ ان کے والد اس بیٹے کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ صحیح معنی میں خلافت کا حقدار ہے تو میرا بیٹا عبد الملک ہے۔ عبد الملک زاہد بیٹا تھا، بڑا متقی۔ ایک واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا متقی تھا وہ، آخرت کی رغبت کتنی تھی ان میں۔ جب عمر بن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوا جو بادشاہ تھے، رات کو انتقال ہوا تو تدفین میں رات گزر گئی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیدار رہے، چچا زاد بھائی ہے سلیمان۔ تو صبح میں خلافت طے پائی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ اب ہمارے خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز، وہ بادشاہ ہے، بہت بڑی حکومت ہے، بڑی حکومت کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جب اس وقت خلافت میں جب بادشاہ بنتا تھا، کوئی بھی بادشاہ خلیفہ بنتا تھا، بادشاہ بنتا تھا، تو امت کو جمع کر کے ایک خطبہ بیان دیا جاتا تھا جس میں بادشاہ کی ماننے کا حکم دیا جاتا تھا، ان کے احکام پر چلنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صبح میں خطبہ دیا، بیان دیا، بیان کے بعد گھر چلنے لگے۔ عبد الملک جو ان کے بیٹے تھے راستے میں ان سے پوچھ لیا، ابا جان کہاں جا گئے؟ کہاں بیٹا تجھے معلوم ہے پوری رات بیداری کی حالت میں گزر گئی ہے، تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر ظہر تک میں قیلولہ کر لیتا ہوں، سو لیتا ہوں تو وہ تھکان اتر جائے گی۔ بیٹے عبد الملک نے کہا ابا جان نہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے لوگوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کر رکھے ہیں، وہ سرکاری زمینیں، سرکاری مال و ملکت وہ واپس کب لوگے آپ؟ کیا آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ سونے کے بعد واپس اٹھ سکو گے؟ کس کو کہہ گئے؟ اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے۔ عبد الملک اپنے باپ سے کہہ گئے، عمر بن عبدالعزیز سے نہیں سونے دیا۔ اسی وقت فیصلہ کرو، جن لوگوں نے سرکاری خزانے پر قبضہ کر رکھا ہے ان سے اسی وقت وہ مظالم واپس لیے جائیں، سونے نہیں جا سکتے آپ۔ دلوایا، سونے نہیں جانے دیا اپنے باپ کو۔ یہ عبد الملک کی صلاحیت ہے، ان کا تقوی ہے، ان کا زہد ہے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بیمار ہوئے عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باپ یعنی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو بیٹے سے خیریت پوچھی، کیسے ہو بیٹے؟ تو فرمایا بیٹے نے، عبد الملک نے، کہ لگتا ہے موت قریب ہے، مرنے کے قریب ہے، ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے بیٹے سے جو جملہ ارشاد فرمایا، یا بنی لأن تکون فی میزانی احب الی من ان اکون فی میزانک، اے میرے بیٹے تو میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں تیرے نامہ عمل میں لکھا جاؤں، یعنی تو اس وقت دنیا سے چلا جائے، میں اس پر صبر کروں
اور اس کا ثواب میرے نام اعمال میں لکھا جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں اور تو اس پر صبر کرے اور تیرے کھاتے میں میرا ثواب جائے۔ یہ باپ ہے، بادشاہ ہے، وقت کے بادشاہ ہے، اور اتنے اچھے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور بیٹا بھی بیٹا ہے، متقی بیٹا ہے، بڑی تربیت ہوئی ہے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اے میرے والد، آپ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے میری چاہت سے۔ آپ کی چاہت مجھے زیادہ پسند ہے میری چاہت سے، اس لیے میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ ہے، بانجھ نہیں رہنا چاہتے تھے وہ آخرت کے اعتبار سے، بانجھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ عمرو بن میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ جوان بچے تھے، اپنے والد کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک بڑے میاں ہیں، ان کے ساتھ ایک جوان بیٹا تھا۔ بڑے میاں نے عمرو بن میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے معانقہ کیا، گلے ملے، خیریت پوچھی۔ عمرو بن میمون بن مہران کے والد میمون نے وہ بڑے میاں سے پوچھا، یہ آپ کے ساتھ بیٹا کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہا آپ کا فرما بردار ہے؟ کہا ہاں فرما بردار ہے، اچھی جتنی بھی عادتیں ہیں وہ ساری عادتیں اس میں موجود ہے، ہر اچھا کام میں نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک اچھی چیز اس میں نہیں ہے۔ تو وہ کیا چیز نہیں ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے پہلے دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ ابھی گیا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے میرے سامنے۔ یہ ایک خیر باقی ہے اس میں، بس باقی ساری خیر ہے اس میں۔ وہ عمرو بن میمون جو بیٹے تھے، وہ بھی میمون بن مہران کے، وہ ان کے جانے کے بعد پوچھنے لگے، ابا جان یہ بوڑھے میاں کون تھے جو اپنے بیٹے کی موت کی تمنا کر گئے؟ فرمایا یہ مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خیر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک دنیا کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن ایک آخرت کی حقیقت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے کہ جیسے ہم لوگ دنیا کی حقیقت جانتے ہیں، ایسے اس چیز کی آخرت کی حقیقت کو بھی جانیں۔ تو باندھ کس کو کہتے ہیں؟ ہم دنیا کے اعتبار سے جانتے ہیں جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، باندھ تو وہ ہے جس کے یہاں بچے ہی بچے ہو، لیکن ان میں سے کوئی بھی بچہ اس باپ سے پہلے دنیا سے نہ گیا ہو، وہ باندھ ہے۔ دجال کے بارے میں سنا ہوگا، دنیا میں ظاہر میں اس کے پاس نہر ہوگی پانی کی، اس کے پاس آگ کی کھائی ہوگی، ظاہر میں تو یہ دکھے گا کہ ایک طرف نہر ہے پانی کی، ایک طرف کھائی ہے، جو اس کی بات مانے گا وہ اس کو نہر میں جانے دے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ کی کھائی میں پھینکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کی حقیقت کیا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی آگ والی کھائی میں جائے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کے پانی والی نہر میں نہ داخل ہو، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ آگے، آخرت کے اعتبار سے وہ آگے، اور جو آگے وہ پانی ہے۔ حقیقت بتلائی امت کو۔ آج کی حدیث میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال ایک دوسرے آدمی کی دی ہے اور اس کی حقیقت سمجھائی۔ ہم جس کو کہتے ہیں کنگال آدمی، کہ کنگال آدمی کون ہے؟ ہم کو بھی پوچھا جائے کنگال آدمی کون ہے؟ کا جو قرضے میں ڈوب گیا ہو، جس کے پاس خرچے کے لیے نہ پیسے ہو نہ سامان ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کا دیوالیہ نکل گیا ہو، دیوالیہ، اس کو کہتے کنگال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا من المفلس، کنگال آدمی کون، دیوالیہ آدمی کون؟ صحابہ نے ایسا ہی جواب دیا جو دنیا میں رائج ہے کہ کنگال آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے نہ ہو، اور اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کا سامان بھی کچھ نہ ہو، نہ گیہوں ہو نہ چاول ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ دیوالیہ ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ دیوالیہ ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے صحابہ نے بتلایا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اعتبار سے کنگال آدمی، آخرت کے اعتبار سے کنگال آدمی کی کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کو بتلایا۔ کیا بتلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك هذا وضرب هذا۔ دنیا میں جو کنگال آدمی ہوتا ہے ظاہر میں، اس کی بہت سارے لوگ فکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ مول صاحب پہلو دیوا میں ڈوبی گیو چھے، کچھ بیاج کی رقم ہو تو اس کو دے دیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں رحم آتا ہے ایسا۔ دنیا کا کنگال آدمی، اس کو نکالنے کے لیے لوگ کوششیں بھی کرتے ہیں کہ دیوا میں ڈوب گیا ہے، اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے خود انسان خود بذات خود کنگال ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس کنگالی سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کنگال آدمی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے نماز کی لائن کی عبادت خود کی ہوگی، روزے کی لائن کی عبادت خود کی ہوگی، زکوٰۃ اور صدقے کی لائن کی عبادت خود کی ہوگی، روزہ بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی ادا کی، سب کچھ کیا، لیکن دوسری جانب انسان کی جو 3 محبوب چیزیں ہیں ان کا حق دبایا ہے۔ انسان کی جان یہ اس کو محبوب ہے، اللہ کے نزدیک بہت معزز ہے، اس نے جان کا حق برباد کیا ہے۔ کیسے؟ تھپڑ ماری یا خون بہایا اس کا؟ انسان کو اس کا مال محبوب و پسندیدہ ہے، اس کی بھی اللہ کے یہاں قیمت ہے، لیکن سامنے والے نے نمازی تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا کیا کہ انسان کے مال کو برباد کیا، کسی بھی اعتبار سے ہو جائے، کھایا ہو کھانے کے طریقے سے، قبضہ کرنے کے طریقے سے، کیسے بھی اس نے مال کھایا اس کا۔ تیسرے نمبر پر انسان کو جو محبوب و پسندیدہ چیز ہے وہ اس کی عزت ہے، اس نے کیا کیا؟ اس کی عزت کو داغ کیا، اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو لوگوں میں بدنام کیا بھیجا۔ تینوں چیز پہ حملہ کر کے اس کی ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف روزے دار ہے، دوسری طرف نمازوں کا پابند ہے، دوسری طرف صدقے و زکوٰۃ کا پابند ہے، لیکن یہاں دیکھو تو انسان کی جو معزز چیزیں تھی، محبوب و پسندیدہ چیزیں تھی، ان کا حق برباد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اصل میں کنگال ہے۔ کیسے کنگال؟ وہ بھی سمجھایا۔ اس کے بعد تو نیکیاں ہیں بھائی، کنگال کیسے ہوا؟ نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، زکوٰۃ کی نیکی، سب نیکیاں ہیں، بھرپور نیکیاں، پھر بھی کنگال۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا تو جن لوگوں کا حق دبایا ہے وہ لائن میں ہوں گے، اللہ سے مطالبہ کریں گے ہم لوگوں کو اپنا حق دلاؤ۔ جن کا مال دبایا تھا ان کو اس کی نماز کی نیکیاں دے دی جائے گی، لو یہ نیکیاں تم لے لو اس کے بدلے میں۔ وہاں مال کرنسی نہیں ہے، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، تو نماز والی نیکیاں چلی گئی۔ جس کی جان پہ حملہ کیا تھا، جس کا خون بہایا تھا، جس کو ناجائز تھپڑ مارا تھا، اب اس کا بھی بدلہ دینا ہے، تو اس کی روزے کی نیکیاں لو بھائی تم لے لو۔ تیسرے نمبر پر جس کی عزت پہ حملہ کیا تھا، عزت داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو کہا جائے گا اس کی زکوٰۃ کی نیکیاں لے لو۔ کوئی نیکی باقی رہی؟ کوئی نیکی نہیں، نیکیاں نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اس نے جس آدمی پر ظلم ہوا ہے، جو لائن میں کھڑے ہیں بدلہ لینے کے لیے، انہوں نے کچھ دنیا میں گناہ کیے تھے، تو وہ گناہ لادنا ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے ظالم کے کھاتے میں، یہاں سے ٹرانسفر یہاں، یہاں سے ٹرانسفر یہاں۔ کیا کہا اس کے بعد؟ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جو نیکیاں تھی وہ بھی ختم،
بلکہ دوسروں کی برائیاں اس پر لاد دی گئی، اس لیے یہ آدمی نہ اس کے پاس پیسہ ہے، کرنسی، نیکی کی کرنسی بھی اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے اس کی کرنسی تو گئی، ساتھ ساتھ میں سامنے مظلوموں کے گناہ بھی اس پر لاد دیے گئے، اور زیادہ سخت ہو گیا، سزا کا مستحق ہو گیا۔ یہ اصل میں مفلس ہے۔ تو میرے دوستو سوچنے کی بات ہے، یعنی ان تینوں چیز کے پابند ہم نہیں ہیں، یہاں نمازوں کے پابند ہم نہیں ہیں، روزوں کے پابند ہم نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کے پابند نہیں ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسی ہے جو اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہاں تو مقبول نمازیں دی جائے گی۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، روزے کی حالت میں غیبتیں اتنی ہوتی ہے، مجلسیں اتنی قائم ہوتی ہے، اس میں غیبتیں اتنی ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رہتا ہے، وہ روزے دار بھی بے روزہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس نمازیں بھی نہیں، ہمارے پاس روزے بھی نہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ بھی مقبول نہیں ہے، تو میرے دوستو کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں حرام کام ہم کریں، اس کے مقابلے میں کسی کا حق ہم دبائیں، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جب اس آدمی کے پاس روزے بھی مقبول تھے، نمازیں بھی مقبول تھی، اس کے پاس زکوٰۃ بھی مقبول تھی، اس کے باوجود اس کا یہ حال ہوا لوگوں کا حق برباد کرنے کی وجہ سے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا، تو ہمارے پاس یہ مقبول چیزیں نہیں ہیں، اور ہم یہ کام اس طرح کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے کنگال بن سکتے ہو، اس کا نقصان صرف اتنا ہوگا کہ بھوک کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، لیکن آخرت کا اگر کنگال بنو گے تو آخرت کی کنگالی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، وہ بغیر سزا بھگتے ہوئے ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہی ہم جہنم سے نکل کر جنت میں جا سکتے ہیں ایمان کی بنیاد پر، ورنہ دنیا کی کنگالی تو کسی طرح ختم ہو سکتی ہے، کسی نے مدد کر دی ختم ہو جائے گی، اللہ نے پھر ہاتھ پکڑ لیا اور انسان پھر اپنی نعمتوں میں آ گیا، اس کی کنگالی ختم ہو سکتی ہے۔ کہیں زمین ریلوے میں نکل گئی، اس کے پیسے آ گئے، کنگالی ختم ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دنیا کی کنگالی ختم ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی کنگالی نہیں۔ اس لیے ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کریں کہ اس کی اصلی حقیقت کیا ہے، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ اس لیے ہم حقیقی معنی میں اپنے آپ کو، ہمارے بھائیوں کو کنگال بنانے کی کوشش نہ کریں، ہم حقیقت میں آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مالدار بنائیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی ہمارے کھاتے میں، ہمارا اعمال کوئی مانگنے والا نہ ہو، اعمال کا ثواب کوئی مانگنے والا نہ ہو، ہم سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو، اس طرح ہم دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا، ہم بھی کامیاب ہوں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، جہنم سے نجات ملے گی۔ اس طرح زندگی گزار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق